إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر طرح کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان کی اطلاع تعداد دے دو صاحب درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام الکل فخر الرسل
والی بقا تاجدار مدینہ آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال پوری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطابق ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ماہ ستمبر کی آج 12 تاریخ ہے۔ یہ بھی وہ ماہ ستمبر تھا جس کی 7 تاریخ کو 1974 بھٹو دور میں چودھری فضل الہی رحمت اللہ علیہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معلومات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ الوہیت کے بعد اللہ کو الہ ماننے کے بعد سب سے بڑا منصب وہ نبوت کا منصب ہے۔ اس منصب کے لیے اللہ رب کریم مومن مردوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی عورت آج تک نبی نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب انسانیت کو کائنات میں بسا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا، پرکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ بہترین پایا، انہیں اللہ نے منصب نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ کائنات کا محبوب ترین، پسندیدہ ترین، چنیدہ اور برگزیدہ انسان ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ کائنات کا خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس میں تمام انسانی خصائل، اوصاف، اعلیٰ خوبیاں، اچھا کردار، اچھا اخلاق بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب کریم نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ یہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں کہ بندہ عبادت و ریاضت کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ اس کو حاصل کر لے۔ نبوت خالصتاً اللہ کی نظر انتخاب ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ رب کریم کا انتخاب ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید بھائی شوق زیادہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ جو بندہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ اگر ہم نبی مان لیں، آخری نبی نہ مانیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس میں کوئی شان و عظمت باقی نہیں رہتی۔ آپ کا شان ہے ہی یہ کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، کائنات کے امام کا لایا ہوا دین بھی آخری، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید بھی آخری۔ اس کتاب نے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ جس طرح نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں، اسی طرح کسی دوسری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب کریم اس روئے زمین پر نبی کیوں بھیجتا؟ اللہ نبی تب بھیجتے ہیں جب زمین میں فتنہ فساد، قتل و غارت،
کر اس بگاڑ کو ختم کرتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ دیکھیں معاشرے میں کتنا بگاڑ تھا، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ انتہا کو پہنچی ہوئی، عورت کو، بیٹی کو قابل نحوست سمجھا جاتا تھا، مہینوں کو، دنوں کو، وقت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، راہ زنی، ڈاکہ زنی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، لڑائی جھگڑا وہ جو سالہ سال تک عمر بھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، لوگ غلاموں پر، ماتحت لوگوں پر ظلم اور سفاکیت کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ کائنات کے امام نے آ کر اس روئے زمین کو جنت کی نظیر بنا دیا، سارا بگاڑ، سارا فساد ختم فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، شرک کا کالا خما ہو، بتوں کی بھی کنی ہو، بدامنی ختم ہو، قتل و غارت ختم ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، عزت سے رہنے کا اس کو طور طریقہ حاصل ہو، اس لیے اللہ نبی بھیجتے ہیں۔ کائنات کے امام نے آ کر جو معاشرے کی اصلاح کی وہ ہم جانتے ہیں، لیکن میں قادیانیوں سے سوال کرتا ہوں، مرزائیوں سے سوال کرتا ہوں، احمدیوں سے سوال کرتا ہوں، یہ سارے ایک طرح کے لفظ ہیں، قادیانی، احمدی، مرزائی ایک طرح کے لفظ ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا فساد مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر ختم کیا؟ نبی کو اللہ فساد، بگاڑ، انتشار، برائی ختم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس برائی کی نشاندہی کرے، اس بگاڑ اور فساد کی نشاندہی کرے جو غلام احمد قادیانی نے اس معاشرے سے ختم کی۔ کوئی ایسا بگاڑ نہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم کیا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی بننے کے بعد زمین میں بگاڑ ختم کرنا تو کجا، زمین میں برائیاں پیدا کی، بگاڑ اور انتشار پیدا کیا۔ جب بھی نبی آتا ہے اللہ رب کریم کا یہ دستور ہے کہ نبی کی زبان کو وحی کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کی زبان حرکت میں آتی ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ آتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں میں غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لوگوں میں ہوں، جب بھی میری زبان سے کوئی بات نکلے گی وہ حق ہوگا، سچ ہوگا، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا نہیں۔ لیکن آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو پڑھیے، بہتان، الزام تراشی، گالم گلوچ، اپنے کو نہ ماننے والوں کو رنڈی کی اولاد کہتا ہے۔ یہ متنبی، ایک ہوتا نبی، یہ ہے متنبی جو جھوٹ موٹ کا نبی بنا ہوا ہے، کبھی آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے بلکہ وہ جہنمی ہے۔ اور یہ بدبخت انسان یہودی اور عیسائیوں سے زیادہ بدترین ہے۔ یہودی اور عیسائی کھلے لفظوں میں کہتے ہیں ہم آخری نبی کو نہیں مانتے، کھلے لفظوں میں انکار کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کافر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کو برگلانے کے لیے دیہاتوں میں قرآن کی تعلیم کے نام پر، دفاع عامہ کے نام پر جو بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، سچے سادہ لوگ مسلمانوں کو انہوں نے جو مرزائی بنانے کی تحریک شروع کر رکھی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔
اس کی زندگی نبی کی محنت کا یہ شان ہے کہ نبی وحی کے علاوہ بولتا نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے گالم گلوچ، الزام تراشی، بہتان بازی، کفر کے فتوے، یہ ساری چیزیں صادر ہو۔ نبی غصے میں بھی ہوں تو گالم گلوچ لان تان نہیں کرتے۔ اس کو نبی ماننا تو دور کی بات، کوئی بھی ضعیف مرزا غلام احمد قادیانی دجال کو سچا، کھرا، دیانتدار، صحت مند انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کی کتابوں میں لکھا ہے دائیں ہاتھ چھل ہو چکا تھا، آخری عمر میں دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی بھی نہیں پی سکتا، دانت خراب، دانتوں میں کیڑا لگا ہوا، آنکھیں دکھتی تھی، کھولنے سے تکلیف ہوتی تھی، دوران سر چکرانے کی بیماری، برد اطراف کی بیماری، جس طرح آدھا حصہ سن ہو جاتا ہے، یادداشت انتہائی کمزور، 2 جیبیں تھی، ایک جیب میں سنجے کے لیے ڈھیلے رکھتا تھا، دوسری جیب میں کھانے کے لیے گڑ رکھتا تھا۔ یادداشت اتنی کمزور، کبھی مٹی نکال کر کھا لیا کرتا تھا اور گڑ نکال کر گڑ کے حساب استنجا کر لیا کرتا تھا۔ اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ گالم گلوچ، لان تان، برا بلا، نفرتیں، قدورتیں اس میں موجود تھی۔ مالی خولیہ، میراث، ذیابیطس، کئی ساری بیماریوں کا مجموعہ۔ ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب کیا کرتا تھا۔ پیشاب کے لیے چارپائی کے نیچے مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، جس کو خود ہی جا کر صاف کر لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کا جو عبرتناک انجام دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لاہور احمدیہ بلڈنگ میں واش روم میں اس کی موت ہیضے کی بیماری کی وجہ سے واقع ہوئی۔ غلاظت میں لت پت، غلاظت سے لتھڑا ہوا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آپ کی قبر کے حوالے سے صحابہ میں اختلاف ہوا، کائنات کے امام کو کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے نبی کی حدیث سن رکھی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اسی لیے کائنات کے امام حجرہ عائشہ میں اللہ کو پیارے ہوئے، حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے، آپ کی قبر آج بھی حجرہ عائشہ میں موجود ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا، اس کی سچائی کی یہ دلیل تھی، اسے اسی واش روم میں قبر کھود کر دفن کیا، لیکن اس کی میت کو لاہور سے اٹھا کر ربوہ میں پہنچایا گیا، یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب کریم کا یہ اصول ہے، یہ دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتے ہیں، پہلے آنے والے نبی کی زبانی اللہ بعد میں آنے والے نبی کی بشارتیں سنوا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں سنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی خوشخبریاں سنائیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد ایک نبی کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی دجال کھانا لانتی نبی ہوتا، کائنات کے امام اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے جاتے، قرآن میں اس کی آمد کی بشارتیں موجود ہوتی، نہیں ہے، پتہ چلا یہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار، اور جو نبی بھی آتا ہے اللہ اس کی نبوت کی صداقت کے لیے کئی سارے اسے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ
تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو قرآن پاک کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا. قرآن پاک نبی کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کا وہ معجزہ ہے جس کی صداقت قیامت تک ختم ہونے والی نہیں تھی. اور یہ بدبخت اپنی کتاب تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو 3,000 معجزات عطا فرمائے. 3,000 معجزات عطا فرمائے اور مجھ اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے 3,000 نہیں 3,00,000 معجزات عطا فرمائے. سارے نبیوں کو 3,000. حوالہ میں دے رہا ہوں. یہ کسی رو رعایت کے لائق نہیں ہے, کسی نرمی کے لائق نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا یہودیوں اور عیسائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک. سارے نبیوں کو اللہ نے 3,000 معجزے عطا فرمائے. مجھ اکیلے کو اللہ نے 3,00,000 معجزے عطا فرمائے. جبریل مجھ پر وحی لے کر آتا ہے اور یہ وہ بدبخت انسان ہے جس طرح آپ نے سنا نہ عقل نہ شکل نہ علم نہ تہذیب نہ شرم و حیا. ایک دیانتدار صحت مند انسان بھی اسے کوئی ڈکلیئر نہیں کروا سکتا. اور یہ اٹھا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے آپ نے سنا نبی کائنات کا امانت دار انسان ہوتا ہے. نبی کائنات کا خوش اخلاق خوش سیرت اور خوبصورت انسان ہوا کرتا ہے. لیکن یہ جو اس نے بکواسات کی ہے قرآن کے بارے میں, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے بارے میں, جو اس نے گستاخیاں کی اللہ کی, جو اس نے گستاخیاں کی محمد الرسول اللہ کی, جو اس نے گستاخیاں کی مکہ اور مدینہ کی, اور اس کا صلاح کما کرنے کے لیے بھی الحمدللہ اللہ رب کریم نے رجال خیر پیدا فرمائے جنہوں نے اس کے بکواسات کو سنا, ان کے سامنے بل باندھا. سنیے قرآن و سنت کے دلائل. تقریباً 100 حدیثیں ہیں جو مسئلہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں اور 200 حدیثیں ہیں. 100 آیات ہیں اور 200 حدیثیں ہیں. کسی بھی مسئلے کے ثبوت کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے, لیکن مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 200 فرامین کے ذریعے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ رب کریم نے مجھے 5 ایسے انعامات اعزازات عطا فرمائے ہیں جو کسی دوسرے نبی کے حصے میں بھی نہیں تھا. مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ خصائل عطا نہیں فرمائے. پہلا اعطیت جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جامع الکلم بنایا ہے. جامع الکلم بنایا ہے. جامع الکلم کا معنی یہ ہے, یہ قرآن اس کا حجم دیکھیں, آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا اور قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. اور نبی کے فرامین, چھوٹی سی حدیث, اس حدیث سے یوں پتہ چلتا ہے گویا کہ سمندر کو پوچھے میں بند کر دیا گیا. ایک ایک حدیث پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی. اتنی تشریح, اتنی وضاحت. کائنات کے امام کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے بات تھوڑی مفہوم بہت زیادہ. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی. میرا رعب اللہ نے میرے دشمن پر طاری کر دیا. 1 مہینے کی مسافت تک, ایک حدیث میں آتا 2 مہینوں کی مسافت تک میرا دشمن میرے خوف کی وجہ سے کانپ رہا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ,
اللہ نے جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت میرے لیے میری امت کے لیے حلال فرما دیا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب کریم نے روئے زمین کو میرے لیے میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دیا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا. وارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. وختم بی النبیون، میرے ذریعے اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. قرآن پاک میں آپ دیکھیں کئی ساری آیات، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آپ پر دین کی تکمیل فرما دی. آپ پوچھیں مرزائیوں سے کوئی ایسا مسئلہ جو امت کا درپیش ہو اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی آنے والی آسمانی کتاب سے اپنے فرامین کے اس مسئلے کا حل پیش کیا. کوئی ایسا مسئلہ مرزائی پیش نہیں کر سکتے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو. مرزا غلام احمد قادیانی نے اس مسئلے کا حل پیش کیا. قرآن مکمل ہے، کوئی چیز جب مکمل ہو جائے اس میں کمی بیشی کی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے. جو دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نازل کرنا شروع فرمایا اس دین کی تکمیل آ کر آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو انسانیت کے لیے، قیامت کا آخری انسان بھی جو پیدا ہوگا، کائنات کے امام کو اللہ نے اس انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، لفظ آیا ہے ناس، یہ انسان کی ہے جمع. قرآن یہ بتلا رہا ہے جو انسان ہے اس کے لیے آخر زمان محمد الرسول اللہ نبی ہے. جو انسان نہیں ہے اس کے لیے کائنات کے امام نبی نہیں ہے. وہ دوسروں کو اپنا نبی مانتا ہے اور نبی مان کر وہ گویا کہ دائرہ انسانیت سے نکل چکا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے کل کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے پیغمبر خود اعلان فرما دیں، اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں. آگے آئیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے. وداعیا الی اللہ، داعی الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، چمکتا ہوا سورج بنایا ہے. چمکتا ہوا سورج دن کو چمک رہا ہو، گاڑی موٹر سائیکل کی لائٹیں جلانے والے کو لوگ اشارہ کرتے ہیں لائٹیں بند کر لیں. اگر سورج کی روشنی میں کوئی چیز گم ہو جائے، بلب جلا کے، ٹارچ جلا کے، دیا جلا کے اس گم شدہ چیز کو تلاش کرنے والے کو ہماری زبان میں لوگ بے وقوف اور پاگل کرتے ہیں. سورج کے ہوتے ہوئے کسی دیے چراغ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کیا کہا؟ چمکتا ہوا سورج کہا. جب چمکتے ہوئے سورج کے سامنے لائٹ جلانے والا بے وقوف ہے تو نبی کو اللہ نے چمکتا ہوا سورج کہا. آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی مینٹل پاگل اور بے وقوف انسان ہے. جس طرح سورج کے سامنے لالٹین کی ضرورت نہیں، ٹارچ کی ضرورت نہیں، اسی طرح آمینہ کے لال کے آنے کے بعد کسی دوسرے نبی کی نبوت کی بھی انسانیت کو ضرورت نہیں ہے.
اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد النبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، اللہ بے اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہ ہونا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی اولاد کا نہ ہونا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد کا نہ ہونا کائنات کے امام کے نبوت میں وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بیٹا ہوتا کل کلا اپنے باپ کی مسند پہ آنے کا دعویٰ کر سکتا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیے، اللہ کی شان ہے۔ احادیث کی طرف آئیے، کائنات کے امام نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت سے کچھ بھی باقی نہیں بچا، نبوت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا ہے، الا المبشرات، سوائے بشارتوں کے، خوشخبریوں کے۔ بشارتیں کیا ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا بندے مومن کو نیک خواب آئے، اچھا خواب آئے، یہ نبوت کے 36 درجوں میں سے 36واں درجہ ہے۔ اچھے خواب، نیک خواب نبوت کا 36واں درجہ ہے۔ 36واں درجہ کائنات کے امام کو جب اللہ نے نبی بنایا، پہلے 6 مہینے آپ علیہ السلام کو نیک خواب آیا کرتے، رات کو خواب آتا، الہام ہوتا، دل کو تو کام اللہ تعالیٰ جوں کا تو پورا کروا دیتا۔ تو فرمایا بندے مومن کو جو نیک خواب آئے گا نبوت سے بس یہی باقی ہے، اور نبوت کی کوئی شک باقی نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جناب کے امام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کسی نبی کی کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے، نبی نہیں تو امت کہاں سے آئے گی؟ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری نبی کی آخری امت ہو۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، فضل عظیم ہے کہ اللہ نے آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ اعزاز کسی دوسری امت کے حق میں حصے میں نہیں آیا۔ آپ نے سنا غزوہ تبوک کے موقع پہ کائنات کے امام نے علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے۔ منافقوں نے تانے دیے علی بڑے بہادر بنتے ہو، عورتوں اور بچوں میں تمہارا کیا کام ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ جری، طاقتور، جرأت مند، بہادر انسان تھے، غیرت آئی، پیچھے سے جا کر لشکر کو ملے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کی پہرے داری کے لیے آپ مجھے چھوڑ کر چلے آئے۔ آپ نے فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں تیرا میرے ہاں وہی مقام اور مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، بعد میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی بن گئے۔ علی سن لے، تو میرا بھائی تو ہے، میرے ہاں تیرا مقام وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا، لیکن بھول میں نہ رہنا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون علیہ السلام نبی بن گئے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ نے امیر المومنین عمر فاروق سے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا، عمر میں وہ خصائص، وہ خوبیاں، وہ فضائل، وہ اصحاب موجود ہیں، اللہ ان کو نبی بناتا، لیکن فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس کا مطلب ہے کلی طور پر نبوت کی نفی فرما دی،
جس طرح لا الہ الا اللہ میں لا لائنت جنس کا ہے، کوئی چھوٹا الہ مانتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ اللہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، نہیں، کوئی الہ نہیں۔ جس طرح اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا الہ نہیں، نبی کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون دجالون منہم مربع نسوۃ کلہم یزعم انہ نبی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، 30 میں سے فرمایا 4 عورتیں بھی ہوں گی، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بڑے بڑوں نے نبوت کے دعوے کیے، کائنات کے امام کی زندگی میں مسلمہ کذاب یمامہ کا رہنے والا نبوت کا دعویٰ کر دیا، کائنات کے امام کو خط لکھ دیا، آدھی زمین آپ لے لیں آدھی میں لے لوں، آدھی زمین پر بادشاہ حکمرانی آپ کی آدھی پر میری۔ کائنات کے امام نے خط لکھا، خط میں ایک لفظ لکھا انت کذاب، تو جھوٹا ہے، اور اپنے جان نثار حبیب بن زید انصاری کو یہ خط دے کر بھیجا، جاؤ مسلمہ کذاب کو دے کر آؤ۔ حبیب بن زید وہ خط لے کر مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، مسلمہ کذاب نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا کائنات کے امام نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ اسے غصہ آیا، حبیب بن زید کو کہا کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ حبیب بن زید کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ کہا مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ پھر وہ پوچھتا محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس ظالم انسان نے حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹا، مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ دوسرا کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، دوسرا کاٹا۔ حضرت حبیب بن زید تکلیفیں برداشت کرتے کرتے ختم نبوت پر قربان ہو گئے۔ اس امت کا ختم نبوت پر شہید ہونے والا پہلا خوش نصیب انسان حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کائنات کے امام کی زندگی میں 27 جنگیں لڑی گئی، 27 غزوات ہوئے۔ ان 27 غزوات میں شہداء صحابہ کی، شہداء مسلمانوں کی 150-200 تعداد تھی، لیکن جو جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے لڑی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ ختم نبوت پہ قربان ہو گئے۔ ختم نبوت کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس ایمان میں ختم نبوت والا عقیدہ نہیں ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو خاتم النبیین، ختم المرسلین نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا، کلما ہلک نبی خلق نبی، ایک نبی اللہ کو پیارا ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، دوسرا نبی اللہ اس کی جگہ پہ بھیج دیتے، اس کا قائم مقام بنا دیتے۔ لیکن فرمایا میری امت میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، خلفاء آئیں گے، خلیفہ میرے بنے گے، ابو بکر بھی بنے گا، عمر بھی بنے گا، عثمان بھی بنے گا، علی بھی بنے گا، میرے بعد خلیفے تو ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر نبی آخر الزمان کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو علماء نبی کے وارث نہ بنتے۔ علماء نبی کے مشن کے وارث اس لیے بنے ہیں کہ نبی کے بعد نبوت والا سلسلہ ختم ہے، نبوت والا زمانہ بند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل امت، ہر امت میں ایسی جماعت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ ایسی جماعت پیدا ہونی چاہیے، جماعت تیار ہو، دین سیکھے اور سمجھے، لیتفقہوا فی الدین، دین میں
کریں اور پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اب قوم کو ڈرانے کی ذمہ داری علماء پر ہے، پہلے نبی پر تھی۔ سورہ مدثر پڑھے ہیں، اللہ فرماتے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ پہلے ڈرانے کی ذمہ داری نبی کی ہوا کرتی تھی، اب ڈرانے کی ذمہ داری علماء پر آ گئی ہے۔ اب وہ ذمہ داری علماء ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ کائنات کے امام نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے خوبصورت محل بنایا، فاجملہ واحسنہ، بڑا کمال کا محل بنایا، لیکن محل کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ وجعل الناس یطوفون، لوگ اس محل کا دیدار زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو آتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، کیا کمال کا معیار ہے، معمار ہے، کیا کمال کا جو ہے مٹیریل ہے، ہر چیز کی تعریف کر رہا ہے۔ جاتے ہوئے کہتا ہے کاش کے اس کونے میں جو اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ بھی نہ ہوتی، اس محل کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں جو محل کے ایک کونے میں کی جگہ خالی تھی۔ آپ نے فرمایا قصر نبوت، نبوت والے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد وہ نبوت والا محل پورا ہو چکا ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ تو جی دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں آج قادیانی پاکستان میں اقلیت ہونے کے باوجود ہم سے کہیں زیادہ منظم اور متحرک ہے۔ ان کو کھلے عام اپنی تعلیمات کوئی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہے، مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کا مینار نہیں بنا سکتے، کھلے عام لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، بند کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے وہ محنت اور کوشش کر دکھائی ہے۔ ہم حق پر اور سچے ہونے کے باوجود بھی سست ہیں، اتنی محنت ہم نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو تعلیم کے جنگ سے دے رہے ہیں، دولت اور عورت کے جنگ سے دے رہے ہیں، منصب اور عہدے کے جنگ سے دے رہے ہیں، یورپین ممالک میں سیٹل کروانے کے وہ خواب دکھا رہے ہیں۔ ہم آپ کی شادی بھی کر دیں گے، عہدہ بھی دے دیں گے، دولت سے بھی نواز دیں گے، مکان گھر سارے کچھ دے دیں گے، پر غلایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے سادہ لوگ انسانوں کو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں باخبر رہیے، چکنا رہیے، کہیں ہماری غربت کا وہ فائدہ اٹھا کر ہمیں 4 ٹکے دے کر ہمارا ایمان نہ چھین لے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، جس کا میں نے کہا ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب بنا، پاکستان میں سب سے پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو بنایا گیا۔ یہی سر ظفر اللہ خان جب 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں ان مرزائیوں کو، احمیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس نے باہر کے ممالک میں جا کر بڑا ڈنڈورا پیٹا، امداد مانگی، پاکستان میں ہمیں تحفظ نہیں ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ اور یہی وہ بدبخت انسان ہے، جب یہ وزیر خارجہ بنا اس نے ربوہ میں مرزائیوں کو اپنا مرکز قائم کرنے کا اشارہ دیا۔ اس کے کہنے پہ انہوں نے اپنا ربوہ میں مرکز بنایا، وہاں سے اسلام دشمنی کا آغاز ہوا۔ آج بھی وہ مرکز ہے، وہاں پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث کے مولوی ثناء اللہ احمد قصری نے اس کے ساتھ آخری مباہلہ کیا۔ مباہلہ یہ طے پایا کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ اللہ کے فضل و احسان سے مرزا غلام احمد قادیانی لانتی ثناء اللہ احمد قصری کی زندگی میں
فوت ہو گیا، اور ثناء اللہ احمد زری مرزا غلام احمد قادیانی کے جہنم واصل ہونے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ یہ علماء الحدیث کا ختم نبوت کے حوالے سے کردار ہے۔ جس طرح حبیب بن زید نے اپنی جان کو ختم نبوت کے پہ قربان کر دیا، ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے، چکنا رہنا چاہیے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں کوئی قادیانی مسلمان کے روپ میں اپنا لٹریچر تو تقسیم نہیں کر رہا، تحفے میں قرآن تو اپنا ترجمہ کیا ہوا تقسیم نہیں کر رہا۔ ان کے بڑے انداز، بڑے مکر و فریب ہیں۔ اللہ عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر مر مٹنے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ